یہ ہماری 10ویں نشست اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارا بیٹھنا سننا اور ذکر کرنا مالک مولا قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. کل ہم نے سماعت کیا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پاک سے کوفہ تک اور مقام کربلا تک پہنچنا، اور اس سفر میں مختلف وفد اور مختلف گروہ آتے رہے. یہ بھی سماعت کیا کہ تمام نے کوشش کی کہ امام حسین علی مقام کوفہ تک نہ جائے، لیکن آپ سب کو ٹالتے رہے اور فرماتے رہے کہ یہ وہ سفر ہے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل ہی میں مقدر فرما دیا. ازل کے تمام چیزوں کی ازل کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے. تو یہ مقدر، یہ شہادت، یہ سفر میدان کربلا اور وہاں پہ 3 دن کی پیاس کا ہونا، گرمیوں کی شدت کا ہونا، یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسین کے نام پہ مقدر فرما دیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس سفر کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اگر میں زمین کے کسی کونے کے اندر یا حشرات الارض، زمین کے حشرات الارض کے کسی سوراخ کے اندر بھی چھپ جاؤں تو یہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں گے. اور فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک بالش مسجد حرام پاک سے دور اگر قتل کیا جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بالش جو ہے مسجد کے قریب قتل کیا جاؤں. تو یہ وہ راز تھے جو امام حسین علی مقام نے چند مقامات پر اور چند ہی لوگوں کو ظاہر فرمایا تھا. تو یہ امام حسین علی مقام کا یہی سفر تھا. اور ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ جب ظاہری چیزیں ختم ہوتی گئی اور پھر امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے پھر عمرو بن سعد سے 3 شرطیں رکھی اور کہا کہ مجھے جانے دو، واپس جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو. کہ جس طرح سے امام حسن علی مقام نے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کی، اسی طرح سے یزید سے جو ہے میری گفتگو ہوگی، یا کسی اور مقام پہ جانے دو جہاں پہ اسلامی علاقے ہوں. اور یہ وہ بات تھی جو اس وقت ہو. اسی طرح سے عمرو بن سعد اور اسی طرح سے ابن زیاد، تمام کو یہ بات پسند آئی، کیونکہ تمام کے دلوں کے اندر اتنا تو تھا کہ یہ آل رسول ہے، یہ شہزادہ رسول ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے جنگ سے ہم دور ہو جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے. تو اسی وقت یہ سمر اسی وقت ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا اور وہ رائے دیتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ کریں اور عمرو بن سعد کو بھیجیں یا مجھے دستہ لے کر بھیج دیں اور میں جو ہے فوراً تمام معاملات کو طے کر دیں، یا تو جو ہے ان کو قتل کروں گا یا جو پھر ابن زیاد کے لیے اور یزید کے لیے جو ہے ان کی بیعت کو لے لوں گا. اب یہ سمر کا ذہن دینا تھا، یہ مشورہ دینا تھا، ابن زیاد کو بھی پسند آتا ہے. اور یہی پروانہ لے کر جو ہے پھر چند اور دستوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ مقام کربلا کے اندر آتا ہے. اور پھر یہ دن گزرتے گزرتے تقریباً جو ہے 9ویں محرم تک، اور اس سے پہلے 7ویں محرم مورخین لکھتے ہیں کہ پھر جب سمر کا دستہ آتا ہے اور عمرو بن سعد کے سامنے جو ہے یہ کھلا جو ہے رکھ دیتا ہے کہ آپ یا تو امام حسین علی مقام سے بیعت لیں یا انہیں قتل کر دیں، یا تو پھر اپنی گورنری کو چھوڑ دیں جو مقام تہران کے اندر گورنری ملنے والی تھی. اور عمرو بن سعد دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے
اور دنیا کے حص کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب میں ہی جو ہے یہ تمام معاملات کو طے کروں گا اور سب سے پہلے جو ہے میرا تیر ہی جو ہے امام علی مقام کے سروں پہ اور ان کے خاندان پہ چلے گا. تو یہاں اس کے لیے دنیا غالب آ گئی اور پھر 3 دن پہلے یعنی 7-8 وہ پانی نہر فرات کے پاس جو قافلہ تھا وہاں سے پانی کو بند کروا دیتا ہے. اور یہ جانتا بھی تھا اور تمام جانتے تھے کہ یہ شہر خدا کے شہزادے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ قدرتی اور غائبانہ قدرت دیتا ہے کہ وہ تمام کے تمام پانی کو بند کر دیتے ہیں نہر فرات کو. اب اس طریقے سے پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. 9ویں تاریخ ہی کو عمرو بن سعد کی جانب سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے اور لشکر امام علی مقام کے قافلے کی طرف اور خیموں کی طرف بڑھتا ہے. تو اس وقت حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کسی گھر سے پانی کے لیے وہاں جائے کے قریب جو ہے گزرتے ہیں تو انہی کو یہ تمام کے تمام معاملات سامنے آتے ہیں. تو امام حسین علی مقام کے پاس آتے ہیں اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے شور سے, سپاہیوں کے چلنے کی آواز سے امام علی حسین مقام کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں کہ اب جو ہے سپاہی بہت ہی قریب ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ 1 دن کی مہلت لے لیں, آج کی رات جو ہے مہلت لے لیں اور کل جو چاہے وہ اپنی طرح سے جو ہے پیش آئے, لیکن آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے دے دیں. تو یہ 10ویں رات جو ہے امام حسین علی مقام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈے کے ساتھ بیچتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے عمرو بن سعد اسے منظور کر لیتا ہے اور پھر اس مقام کے اندر امام حسین علی مقام جو ہے جتنے اہل بیت اطہار اور ساتھی آپ کے بانجے, آپ کے بھتیجے اور جو ساتھ میں ہونے والے وہ تمام کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں جانتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر کوئی گھر والے نہیں ہے, تم سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے اور تم لوگوں نے یہاں تک آ کر اور اب تک میرا ساتھ دے کر تم نے اپنا کام پورا کر دیا. میں وہ خوشی ہوں, لوگ جائیں اپنے اہل و عیال کی فکر کریں اور ان کے ساتھ چلے جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کسی طرح سے رنج نہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے میرے خون کے پیاسے ہیں, جیسے ہی مجھے قتل کر دیں گے تم لوگوں سے تعارض نہ کریں گے. اور امام حسین علی مقام جو ہے مجمع کے اندر تمام کو جمع کرنے کے بعد اسی رات جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد جب یہ گفتگو فرماتے ہیں تو اس وقت کوئی کچھ خاموش, تمام کے تمام خاموش ہو جاتے ہیں اور کسی طرح سے کوئی چہل پہل نہیں, کسی کا کوئی جواب نہیں. بات یہاں تک ہوتی ہے امام حسین علی مقام فرماتے ہیں کہ جو بتی ہے وہ بتی بجھا دی جائے, جس سے اجالا تھا خیموں کے پاس تو وہ بتی بھی بجھا دی جاتی ہے. لیکن یہ تمام کے تمام دین کو لینے آئے تھے, اپنی جانوں کو قربان کرنے آئے تھے, اپنی جانوں کو پیش کرنے آئے تھے. جب اجالا ہوتا ہے تو تمام کے تمام حاضر ہوتے ہیں امام حسین علی مقام کو اور سب کے سب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اگر تمہارے خون کے ساتھ تمہیں قتل کرے, تمہارے خون کو بہائے تو ہمارے لیے گوارا نہیں, ہماری عزت کے لیے گوارا نہیں کہ ہم تمہارے بعد ایک لمحہ بھی زندہ رہیں تمہارے جانے کے بعد. اسی طرح سے حضرت مسلم بن سجا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ابن رسول ہم تمہارے لیے جو ہے لڑیں گے, حتیٰ کہ ہر وہ تلوار سے لڑیں گے. اگر تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا دشمنوں کے اندر تلواریں ٹوٹ جاتی ہے تو ہم نیزوں سے لڑیں گے, اور اگر نیزے بھی ٹوٹ جائے تو ہم جو ہے لکڑیوں سے لڑیں گے, اور اسی طرح سے ہم پتھروں سے لڑیں گے, حتیٰ کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ باقی رہے تو ہم لڑتے رہیں گے. یہ حضرت مسلم بن سجا رضی اللہ تعالیٰ اور سب کے سب جو ہے امام حسین علی مقام کے ساتھ ہو لیے, اور جب دیکھا کہ سب مکمل ارادے کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سب کے سب رات میں تلاوت قرآن, نماز اور اس طرح سے بھی سارے خیمے جو ہے ملا دیے جاتے ہیں. اور پھر خیمے کے پاس ایک خندق بھی کھودی جاتی ہے تاکہ ایک راستہ سامنے والا رہے اور تینوں جانب سے جو ہے وہ راستہ پیک ہو جائے. اس طرح سے ایک نقشہ بنایا جاتا ہے اور پھر اسی وقت امام حسین علی مقام کو
نیند آتی ہے، آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور سب کے سب صبر کی شکر کی تلقین کرتے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کو اٹھاتے ہیں، تو اٹھانے کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان تشریف لائے، والد ماجد آئے، والد آئی، اور سب نے صبر کی تلقین فرمائی، شکر کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم جو ہے ہم سے ملنے والے ہو۔ تو جب یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات حضرت زینب نے سماعت فرمائی تو یقین ہو گیا کہ یہ جو دین جو ہے وہ شہادت کا دین ہے، آخری دین ہے، خوب جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ مقام جو ہے انہیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہی دین ہے کہ تمہیں جو ہے نہ صرف ہماری سروں کو لے جانا ہے بلکہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمہاری ہی حفاظت کرنی ہے، اور یہ سارا کا سارا قافلہ جو ہے اب تمہارے دست میں ہے، اور تمہیں جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہو کر اس مکمل کو جو ہے اور اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ پوری رات گفتگو ہوتے رہی، ورد و وظائف ہوتے رہے، اور تمام کے تمام تلاوت قرآن میں رہے۔ صبح جو ہے یعنی کہ 10ویں محرم کی صبح ہوتی ہے، اور یہ قیامت صغریٰ کا دین قائم ہوتا ہے، اور اسی دن امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً آتے ہیں، اور آنے کے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں 22,000 وہاں تک مختلف گروہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جہاں یہاں رات میں تلاوتیں تھی تو وہاں پہ اسی طرح سے ناچ گان اور طرح طرح کے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ خرافات کے اندر 22,000 کا لشکر تھا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اسی رات سے پہلے تمام جانب کے اندر یہاں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نمازوں کی اذان دیتے تھے، تو وہاں عمر بن سعد کے یہاں بھی جو ہے نمازیں ہوتی تھی، وہاں بھی اذان ہوتی تھی، اور دونوں طرف جو ہے نمازیں ہوتی تھی۔ یہاں ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہاں جو ہے دشمن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ پس منظر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہم تمام کو ثابت قدم فرمائے۔ صبح ہونے کے بعد امام علی مقام تمام کے جمع ہونے کے بعد ایک خطبہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے نسب کو پہچانو، مجھے جانو، نہ جانتے ہو تو جان لو کہ میں ابن رسول ہوں۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کا نواسا ہوں، اور ہوئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نواسا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی علی شیر خدا کا میں شہزادہ ہوں، فرزند ہوں، اور خاتم النبیین ان کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال ہوں، لختے جگر ہوں، اور تم میں سے کسی کے لیے روا نہیں کہ میرا خون کرے، میرا قتل بہائے، اور میرے خون کے تم پیاسے ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتوں کے تمام جوانوں کے حسین اور حسین سردار ہیں۔ اگر تمہیں اس میں شک ہو، تمہیں اور کبھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، پھر بھی اگر تمہیں جھوٹ لگتا ہو، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہیں، اس تعلق سے آپ جا کے پوچھ لیں، اور اگر اس پر بھی یقین نہ ہو، پھر بھی تمہیں یقین نہ آئے، تو اتنا تو یقین ہے کہ میں ابن رسول ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے اندر اپنے دوش مبارک پر لے جا کر جو ہے گھماتے، اور نہ صرف چومتے تھے بلکہ جو ہے سونگتے بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ مقام جو ہے اس خطبے کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی تمہیں یقین نہ ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کی، نہ میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے بلایا تو میں آنا چاہتا ہوں،
پھر بھی اگر تمہیں گوارا نہ ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں تمام کے ساتھ، اور میرے خون کے پیاسے نہ ہو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ابھی بھی جو ہے توبہ کر لو اور مرتبوں کو جانو، میرے نسب کے جانو اور میرے ایمان کو جانو۔ امام حسین علیہ مقام کی یہ گفتگو سن کر حور بن یزید رہائی، جو جن کی قسمت میں نیک بختی تھی، وہ سننے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور عمرو بن سعد سے کہتے ہیں کہ عمرو بن سعد، یہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ مقام جو ہے جن باتوں کو کہہ رہے ہیں ان باتوں کو بھی نہیں مانتے، اور تم ان کے خلاف لڑنے کے لیے اور ان کے خون بہانے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ اسی وقت حور بن یزید در حقیقت بڑے بہادر تھے، تو انہی کے قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں بہت ہی بہادر سمجھتے تھے، لیکن آج کیا حالت ہے کہ تمہاری جو ہے تمام کے تمام بدن کانپ رہا ہے، تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ اور بھی یزید رہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں، مجھے ایسا تھا کہ بات گفتگو بڑھے گی اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، اور میں اپنے آپ کو کسی طرح بھی دوزخ میں نہیں جانے دیتا، اور حتیٰ کہ میرے جسم کا ایک ہی حصہ باقی رہے گا وہاں تک میں لڑوں گا اور امام حسین علیہ مقام کو ساتھ دوں گا۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو سمر جو ہے اس پہ ان پہ بدزبانی کرتا ہے، تو اس وقت آپ اس پر تیز ہو کر اپنے گھوڑ کو امام حسین علیہ مقام کی طرف خیمے کی طرف دوڑا لیتے ہیں، اور دوڑانے کے بعد امام حسین علیہ مقام کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے تم کو روکا تھا، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جنہیں واپس نہ جانے دیا، آپ میری توبہ کو قبول کریں، مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرمائیں۔ امام حسین علیہ مقام یہ رحمتوں کا دریا تھے، یہ رحمتوں کے گھروسے تھے اور رحمت للعالمین کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ مقام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اے حور تم دنیا میں بھی آزاد ہو، بروز قیامت بھی جہنم سے آزاد ہو۔ وہیں پہ امام حور کو پروانہ مل جاتا ہے، قریب بلاتے ہیں اور پھر حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ خیمہ سے آتے ہیں، اور وہاں کے جو اصول تھے پہلے کے کہ یکل دکل پہلے جو ہے اس طرح سے لڑائی کا آغاز ہوتا، تو چونکہ عمرو بن سعد نے نقارہ بجا دیا تھا اور امام حسین کی تقریر بھی اور خطبہ بھی انہیں کوئی مؤثر نہ ہوا، تو پھر وہ آگے بڑھتے رہے اور امام حسین علیہ مقام کو بھی کہنے لگے اور حور بن یزید کو بھی کہنے لگے کہ ہم جو ہے باتوں سے فیصلہ نہیں کرتے، تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں، تیروں سے فیصلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ جو ہے حق ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کے لیے مبازر مانتے رہے، یعنی مقابل مانتے رہے کہ تم میں سے کون ہمارے مقابل ہے، کون ہمارا مقابلے میں آئے گا۔ اس وقت حضرت حبیب بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی طرف سے یسار اور سالم، یہ دو شخص قافلہ عمرو بن سعد سے آتے ہیں، اور یہاں پہ حبیب بن مجاہد ان کو دیکھنے کے بعد اور ابن حذیر اور ابن حذیر بھی ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زور کے نہیں، ہمارے مد مقابل نہیں ہے، ہمارے مد مقابل کوئی لائے۔ تو اسی وقت ایک نوجوان جو قافلے میں ساتھ تو نہ تھے، لیکن جب بات سنی تو ان کے والدہ حضرت عبداللہ کلبی، عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی قریب ہی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، چند دن گزرے ہی تھے، تو ان کی والدہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ ابن رسول فاطمہ الزہرا کے لال اور رخت جگر جو ہے اپنے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہے، تو اپنے ولد کو، اپنے لڑکے کو بھیجتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ اور حتیٰ کہ اس نوجوان کی بیوی جو نیک خاتون تھی وہ بھی ساتھ میں ہو لیتے ہیں، اور تمام کے تمام یہ سب سے پہلے آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے ان کے مقابلے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قدرتی دی تھی، 3 دن کے پیاسے تھے
نہ کھانے کا ایک دانہ تھا، نہ پانی کی ایک قطرہ جو ہے ان کے جسموں میں گیا تھا، لیکن حالات یہ تھے کہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ جو ہے شیر کی طرح وہ تمام کے تمام ہزاروں کے لشکر کے اندر جو ہے بکھیر دیتے تھے۔ تو یہاں تو صرف دو شخص تھے، حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانے کے بعد فوراً یسار اور سالم کو جو ہے اسی وقت قتل کر دیتے ہیں، پھر اور آتے ہیں وہ قتل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے قتل کرتے کرتے جوش کے ساتھ، اور حتیٰ کہ ان کی اہلیہ جو نونوال تھی، شادی ہوئی ہی تھی، وہ بھی جو ہے آ جاتی ہے اور جوش کے ساتھ اس خیمے کی ایک لکڑی لیتے ہوئے وہ بھی میدان کارزار کے اندر اپنے شوہر کو ساتھ دینے کے لیے آتی ہیں، اور امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے وہ بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں ہاتھ میں جو ہے انگلی جو ایک بار کسی کا لگا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور دائیں ہاتھ کا یہ حال تھا کہ اس پہ جو ہے دشمنوں کے خون جو ہے پورے کے پورے ہاتھ کے اندر بہ رہے تھے، اور اس طرح سے ایک جباز کے طور پر اور حسینی خون کے اور حسینی غلام کے طور پر جو ہے اپنے آپ کو اس خیمے کے اندر نہ جانے سینکڑوں کی تعداد کے اندر قتل کرتے گئے، اور پھر آخر میں جام شہادت نوش فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے آپ کے لیے اور آپ کی اہلیہ کے لیے دونوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان تمام حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ نیک خاطر میں جو ہے واپس آنے کے لیے نہیں ارادہ نہیں ہوتی، لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے، تم واپس چلے آؤ، اور پھر امام حسین کی گفتگو سن کر وہ جو ہے واپس ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے معرکہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم اور بھی سماعت کریں تاکہ ہمیں دونوں چیزیں ذہنوں کے اندر ہیں اور مضبوط ہو جائے کہ اسی میدان کربلا کے اندر اور اسی 10ویں تاریخ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کرامات بھی دکھائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو فوراً جو ہے اسی دریائے فرات کو کہیں تو ہر ایک قطرہ جو ہے ہمارے یہاں پر پہنچ جائے، لیکن ہم جو ہے صبر کے مقام پہ ہے، استقامت کے مقام پہ ہے، یہ مقام صبر ہے، اس لیے صبر کا ہم جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس زبانی کرتے ہوئے نسب کے تعلق سے کہنے لگا کہ کیا تم ابن رسول ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ نسبت ہوئی، آپ کو بہت ہی ناراضگی ہوئی، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہنے والا تھا ایک گھوڑے پہ وہ سوار ہوتا ہے، گھوڑے سے گرتا ہے، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ جو ہے گھوڑا اس کو آگ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اور آگ کے اندر جو ہے وہ گھوڑا اس کو لے جاتے ہوئے وہ پورے کی پوری جو ہے آگ میں سلجھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین علیہ مقام کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے جو ہے دنیا سے پہلے ہی آخرت سے پہلے ہی جو ہے دنیا کے اندر اپنے لیے آگ کو جمع کر رکھی ہے، آپ کو یہ بھی ناگوار گزرا، اور آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آخرت سے پہلے جو ہے دنیا کے اندر ہی آگ کا عذاب دے دے، یہ کہنا ہی تھا۔ تو اس طرح سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص بھی ایک گھوڑے پر تھا، گھوڑے سے گرتا ہے، اور گرنے کے بعد گھوڑے کے ذہن کے اندر لگام کے اندر اس کا پیر آ جاتا ہے، اور پیر آ جانے کے بعد وہ خندق کے اندر پہنچ جاتا ہے، ایک پیاس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور امام حسین علیہ مقام کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیے نہر فرات ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، تمام کے تمام اس پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن آپ لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہاں بھی دعا کی، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کو شدت کے ساتھ پیاس لگتی ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے عذاب الہی اس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا پانی کے قطرے جو ہے وہ اپنی زبان پہ لاتا ہے، گلے سے اتارنا چاہتا ہے تو اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ یہ کرامت امام حسین علیہ مقام اور یہ طاقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات اور ہمارے ذہنوں کے اندر وہ بھی ہو جائے کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے امام حسین کو طاقت نہ تھی، یا حضور کو طاقت نہ تھی، یا معاذ اللہ بزرگوں کو طاقت نہ تھی، یہ دونوں باتیں تھی، دونوں کا ظہور تھا، یہ تو صرف مقام صبر تھا، اور یہاں پہ کوئی کرامات دکھانی نہ تھی، اور یہ مقصود نہ تھا، اس لیے جو ہے وہ صبر کی دعا کرتے رہے، صبر پہ قائم رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بھی امام حسین کے تقدیر میں شامل فرمائے۔ کل سماعت کریں۔